سائنسدان اکٹھے ہو کر مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی آیا تھا کہ جس کی غذا جو کی سوکھی ہوئی روٹی تھی، جو پانی میں بھگو کے گھٹنے پہ توڑ کے خود بھی کھاتا تھا، نوکر کو بھی کھلاتا تھا۔ طاقت اتنی تھی کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے خیبر کا 600 من وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ایسے علی نے پھینکا، چاند اور سورج ڈھونڈتے مر کے دروازہ نہیں ملا۔ دعوت کلام، دعوت ذکر، جناب عماد اہل بیت کے لائق ثبوت شاعر اہل بیت جناب عقیل محسن نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اللہ کی ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی پہ کرم کیا تو اسے حر بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انسلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ اس تنظیم کا ایک ایک رکن آباد و شاد رہے، جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر عزاداری سید الشہداء کا انتظام سنبھالا۔ خالق کونین ان کے خاندانوں کو سنبھالے اور خالق کونین ان کی توفیقات کو سلامت رکھے۔ جس کے دل میں جو بھی مشکل ترین دعا سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہر عزادار کی مشکل ترین دعا قبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ حکم تھا بھائیوں کا، اور میرا بھی وعدہ تھا، میں وعدہ پورا ہو گیا، حاضر ہو گیا جی، اور اتنے ماشاءاللہ عظیم اجتماع میں اور اتنی عظیم عزاداری کی میں نے زیارت کر۔ مولا آپ کو چشم بد سے بچائے، خالق کونین نظر بد سے دور رکھے، اور اسی طرح عزاداریاں جاری و ساری رہیں۔ اجازت دے میں اپنے وقت میں نوکری تمام کر کے اپنے بھائی واجب الاحترام جناب قاضی وسیم صاحب کو ممبر ان کے حوالے کر کے دعا لے کے چلا جاؤں۔ زیادہ بوجھ نہیں بننا، زیادہ سما خراشی نہیں کرنی، زیادہ جبرن میں نے آپ کو مسلط نہیں ہونا۔ جیسے آپ سنیں گے آپ کی مہربانی ہے، تو مہمان نوازی کا حق ادا کیجیے گا۔ کوئی لفظ اچھا لگے تو بول دیجیے۔ میں پہلا فکر عرض کر رہا ہوں موجیاں والے اس عظیم اجتماع میں، چند لوگ بھی سمجھ جائیں گے تو سمجھیں گے نوکری ہوگی۔ ایک ہی فکر میں 14 صدیوں کی تاریخ پیش کر رہا ہوں۔
اگر آپ کی توجہات ہیں 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں. دل بڑا ہو گیا میرا. مولا امام حسین جانتے ہیں امید سے بھی زیادہ آپ نے مہربانی فرمائی. 72 کے اطمینان کا نام پورے جہان میں 18,000 عالمین میں چہروں کے سمندر میں انسانوں کے تلاطم میں قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں. آگے بڑھوں. قرآن دعویٰ ہے. میں نے کبھی کمزور گفتگو ممبر سے نہیں کی. میں نے بادشاہ سے بھیک مانگی ہے کبھی کمزور جملہ نہیں پڑھنا, چاہے داد ملے چاہے نہ ملے. قرآن دعویٰ ہے, حسین دلیل ہے. قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے. لوگ سوچتے تھے کیسے زندہ ہوتے. نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہو. اب بولے آپ سلام ہو گیا, سلام ہو گیا جی. آپ نے حق سارے عزاداروں کی مہربانی, سب عزاداروں کی مہربانی, میری توقع سے زیادہ ہی نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہو. جرمنی میں ایک میٹنگ ہوئی. جرمنی میں ممبر سے جو جھوٹ بولے وہ شاید کچھ بھی نہیں لگا. حق والوں کا ممبر ہے, حق پڑھ رہا. جرمنی میں کئی سال پہلے ایک میٹنگ بلائی. دنیا بھر کے جرنیل جمع ہو. جو زندگی میں نہیں بولا داد نہیں دے سکا اسے فکر دے رہا ہوں. دعوت فکر اگر دل بولے تو پھر بخل نہ کیجیے. دنیا بھر کے جرنیل جمع ہو. ڈھونڈو دنیا کا سب سے کامیاب اور بہادر جرنیل کون ہے. مجھے غازی کے مقدس علم کی قسم 13 گھنٹے میٹنگ ہوتی رہی. 13 گھنٹے کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ ہوا حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں. سنیے گا, حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں جس نے 9 لاکھ سے 72 کو 6 گھنٹے لڑایا. اللہ کرے میں سمجھا دوں, مولا کرے آپ سمجھ جائیں. میں نے صرف 2 پیغامات دینے ہیں بس, میری نوکری ہو جائے. اللہ تیری زندگی کرے. امام زمانہ آپ سے حسین ابن علی سے بڑا جرنیل کوئی نہیں. اچھا یہ اگلا فکر میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں بچوں کو پیغام دے رہا ہوں. جس نے 9 لاکھ سے 72 کو 6 گھنٹے لڑایا اور ایسے 72 چن کے لایا. فکر سنیے, ایسے 72 چن کے حسین لایا. جو سب سے ضعیف تھا نا ان 72 میں, اس نے بھی میدان میں آ کے لشکر کو پیچھے ہٹایا. پیغام کیا ہے, مولا کی قسم پیغام کیا. یہ دنیا سوچتے سوچتے مر بھی جائے تو بادشاہ حسین کا نظام سمجھ میں آنے والا نہیں. وہ شعور سے بہت بالا نظام ہے جسے آج تک باوجود کوئی نہیں سمجھ سکا. میں اپنے بات گرامی کی 4 سطریں پڑھتا ہوں, وہیں سے آغاز کرتا ہوں.
बरकत और रूहानियत में इजाफा हो जाए, आपकी दाद में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए, मेरा दिल बड़ा 14 सदियों का निचोड़ है, 4 सत्रों में 14 सदियों का तारीख सारी गवाह, ये 14 सदियां पूरी गवाह हैं। इस वक्त 14 सदियों बाद इस वक्त भी एक एक जंजीर सन की पोस्ट पर लिखी हुई मवद्दत की एक एक तहरीर, मातमी के सीने पर लिखी हुई मवद्दत की जो भी नक्श में सारे गवाह, एक एक अदादार के घर पर लहराने वाला अलम लहरा लहरा कर यही ऐलान दोहरा है, बार बार यही ऐलान। देखिए मैं पहली बार आया, ये मेरे जुड़े हुए हाथ, मिसरे दिल में उतर जाए तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। शबीर किरदार है अपने असूल का, ऐसे लफ्ज लिखने वाले रोज रोज नहीं आते। बड़ी हस्तियां हैं, बड़े नाम हैं जिन्होंने ऐसे लफ्ज कलम से निकाले, उनकी तारीफ। शबीर किरदार है अपने असूल का। चैलेंज देखिएगा, लहजा देखिएगा शेर का। मौजिया वाले का बहुत बड़ा मजमूआ मेरे सामने, अगर मिसरा दिल में उतर गया, ये दीवारें भी बोले तो फिर मिला कर हुआ। शबीर किरदार है अपने असूल का, तारीफ पर है नाज तो जुर्रत से काम ले, आवाज दे रही है अभी तक हुसैनियत, गर है कोई यजीद तो बैयत का नाम ले। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती जबानों को इमाम हुसैन अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी यही बनता है जैसे आप बोल पड़े, जिनकी रगों में हुसैनियत बोलती है, पूरी ताकत से नारा है हैदरी। शबीर के तगार है, शबीर के तगार है अपने असूल का, तारीफ पर है नाज तो दुर्लत से काम, आवाज दे रही है अभी तक हुसैनियत। एक ही बात सेवन शरीफ गए थे पालद ग्रामी, एक ही बात मजलिस पढ़ने की नियत से, एक ही मजलिस है उनकी कलंदर शहंशाह की नगरी में। अब मजमा तो माशाल्लाह बड़ा बेदार है, थका हुआ मैं हो सकता हूँ, आप नहीं हो सकते। तो एक ही मजलिस पढ़ी उन्होंने कलंदर शहंशाह की नगरी में, वो भी सुबह हो रही थी, साल करीब थी, नजफ को चूम के आने वाली हवा चल रही थी। लड़ झगड़ के दाद देने की आदत नहीं, नजफ को चूम के आने वाली हवा के झोंके थे। बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा इज्तिमा था, बाबा सदा हुसैन जलाली के वहाँ मौजूद थे। वो वालिद गिरामी को बेटा कह के बुलाते थे, तो वालिद गिरामी मिंबर पे आए तो उन्होंने कहा मौसम बेटा बस 4 सत्रें पढ़ ली, वक्त नहीं है। उन्होंने कहा बाबा जी फिर मैं पुरानी सत्रें नहीं पढ़ती। वहीं कागज कलम निकाला, सखी के लहराता आलम देखा और वहीं कलम चलाया, 4 सत्रें मिली, वहीं पर पढ़ी। चौथे मिसरे पर पूरा पिंडाल उठ के खड़ा हो गया, पता नहीं अली बादशाह के नारों की गूंज कहाँ तक पहुंची। मिसरे तो नहीं थे, कोई इल्हाम था, इल्हाम की लड़ियां थी, मवद्दत में पिरोई हुई, तो मवद्दत के मोती थे जो उन्होंने पेश की। मौला सूरज के पास है शब तारीख का इलाज। देखिए हो आजादार आजादा में पैदा हुआ हो, शिया हो, मोमिन हो, मवाली हो, इन मिसरों के सुनने के बाद चुप रह जाए मुमकिन नहीं, दिल मान लो। सूरज के पास है सेवन की नगरी, कलंदर का बादशाह का दरबार, नगरी में लहराता आलम, सुबह की हवा चल रही थी, बहुत बड़ा मजमा, अज़ादार से पढ़ने वाला, अज़ादार सुनने वाला। क्या पढ़ा हुआ? सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। ये पहले मवाली से आखिरी हुसैनी तक मिन्नत कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, दिल बोले तो बोलना वरना चुप रहने की छुट्टी दे रहा हूँ, पिछली दाद पर राजी हूँ। उन्होंने कहा सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। कलंदर बादशाह की नगरी में लहराते अलम को देख के मिसरा पड़ा, कर है कोई यजीद तो टकरा के देख ले, अब्बास का आलम है कलंदर के हाथ।
یہاں پہ سامان آپ جیسے حضور کو آپ دعا بھی کرتے ہیں تب بھی راضی ہوں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو سلام ہے. سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج. موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ. اگر ہے کوئی لذیذ تو ٹکرا کے دیکھیں. عباس کا عالم ہے. بڑی بحثیں ہوتی ہیں آج کل, بڑی بحثیں ہوتی ہیں, تکراریں ہوتی ہیں. نوجوانوں کو تنگ کیا جاتا ہے جب خاص طور پہ اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں. 4 مصرے مجھے بادشاہ نے عطا کی. مر جانا زندگی فنا. کچھ باتیں یاد رہنے کے قابل ہوں گی شاید. ان میں سے یہ بات ہے جو میں کرنے لگا. جو کالجز میں جن پہ کوشچنز کیے جاتے ہیں, جن پہ آج کل سوشل میڈیا پہ سوال کیے جاتے ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یوں کیسے, وہ کیسے, نہ 4 جملوں میں ساری بات ہی میں پوری طے کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا کی قسم, بڑا چھوٹا نوکر ہوں, انعام بہت بڑا ہے جو بادشاہ ہوں. کس لیے الجھتے ہو؟ کبھی لڑائی جھگڑے کی بات کی نہیں ممبر سے, عادت ہی نہیں ہے. ہمیشہ فضائل پڑھے ہیں, فضائل بتا دی. کس لیے الجھتے ہو؟ جنہیں شاعری کا لہجہ سمجھ میں آتا ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. آخر کچھ لوگ تو ہوں گے جو شاعری سے تھوڑا لگاؤ رہتے ہو. کس لیے الجھتے ہو؟ بہت بڑے شاعر ہیں, 7 کاپیاں آپ کے ساتھ ہیں, 5 سوزی آپ کے پاس, کوئی نہیں, ایک ہی کافی ہے بھائی, کوئی نہیں. دیکھو وہ رہتا ہے شیر سنیے, دل بولے دعا بھائی. کس لیے الجھتے ہو؟ بات کیوں بڑھاتے ہو؟ میں عزادار گھر کا فرد ہوں. ذاکری بچپن سے سنی ہے, تھوڑی ہوگی لیکن سنی بہت زیادہ ہے. چہرے پڑھ لیتا ہوں کس چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے. مجھے پتا چل گیا آپ نے مصرع کیسے سنا. میں اگلے مصرع میں بات کروں. کس لیے الجھتے ہو؟ بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے, کون کس سے ہارا ہے. جاؤ اگلے سال تک کی زبان میں تو مصرع بھول گیا, مانگی ہوئی تحصیل کی خیرات میں ناز کرنے چھوڑ دے. کس لیے الجھتے ہو؟ بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے, کون کس سے. آؤ بحث ختم کرتے ہیں. فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ, جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے. شاعری سمجھنا اور یہ میرے مقدر آپ کا مقدر. فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ. دیکھیے ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, ہر امتحان کا ایک نتیجہ. نوکر بسم اللہ. ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. انبیاء نے, اولیاء نے, اوصیاء نے, ائمہ نے امتحانات دیے. پروردگار نے کبھی کوئی منصب ایسے دیا نہیں بغیر امتحان کے. ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. خالق نے سب کا امتحان, اور یہ تاریخیں بھری پڑی ہیں گواہ. ہر نبی, ہر رسول نے, ہر پیغمبر نے امتحان دیتے ہوئے ایک موڑ پر لازمی کہا بار الہ بس. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے مجھے دیکھنا ہے, بجلی ہے نہیں ہے, ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, وہ پاکستانیوں کی ویسے عادت ہے. لیکن آپ نے پھر مجھے ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا.